بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل، کچھ دیر میں ادا کی جائے گی۔ بیت المکرم مسجد کے امام مفتی عبدالمالک نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ ایاز صادقی بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی رہائش کا آمد، خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان اور بیٹی سے ملاقات کی، والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایف بی آر کا ایکسپورٹرز کے ٹیکس گوشواروں کی جانچ کا حکم۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس نظام میں تبدیلی کے بعد ایکسپورٹرز کی جانب سے قابل ٹیکس آمدن کم ظاہر کی جا رہی ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 154 میں ترمیم کے بعد اسکروٹنی کا فیصلہ۔ فائنانس ایکٹ کے تحت برآمدی آمد پر فائنل ٹیکس کی بجائے کم از کم ٹیکس نافذ۔ بڑے برآمد کنندگان کی قابل ٹیکس آمدن میں اچانک کمی پر ایف بی آر کا تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو سعودی گورنر تبوک شہزادہ فہد بن سلطان کا ٹیلی فون۔ شہزادہ فہد بن سلطان کی جانب سے اسحاق ڈار کو نئے سال کی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں نے ماضی کی ملاقاتوں اور دو طرفہ روابط کو یاد کیا۔ شہزادہ فہد بن سلطان کی اسحاق ڈار کو تبوک کے دورے کی دعوت دی گئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے پاک سعودی تعلقات کے فروغ میں سعودی شہزادے کے کردار کو سراہا۔ کراچی میں 50 سال بعد ڈبل ڈیکر بس سروس کا دوبارہ آغاز۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے شہر میں ڈبل ڈیکر بس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے ہمراہ بس میں سفر کیا۔ شرجیل انعام میمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ماڈل کالونی سے زینب مارکیٹ تک ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی۔ ابتدائی مرحلے میں ڈبل ڈیکر بسوں کو شارع فیصل سے ملیر تک چلائیں گے۔ تجربہ بہتر ہوگا تو ڈبل ڈیکر بس کی بہت بڑی فلیٹ منگوائیں گے۔ بی آر ٹی لائن جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخی بلندیوں پر 100 انڈیکس پہلی بار 1,75,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 760 پوائنٹس کے اضافے سے 1,75,232 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ہندو انتہا پسند نظریاتی تنظیم بھارت کی سیاست اور ریاستی اداروں پر قابض ہو چکی ہے۔ آر ایس ایس کی 100 سالہ تاریخ پر تفصیلی تنقیدی رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں آر ایس ایس کی عسکری تربیتی کیمپس، نسل پرستانہ نظریات اور سیکولر آئین کو ختم کرنے کی کوششوں کا ذکر۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آر ایس ایس نے بابری مسجد کی شہادت، گاندھی کے قتل اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے جیسے تاریخی اقدامات کیے، اور بی جے پی اس کا سیاسی چہرہ بن کر ریاستی طاقت میں سرایت کر چکی ہے۔ اور لوئر چترال کے علاقے گہریت گول میں روسی شکاری زید اینٹری نے کشمیری مارخور کا شکار کر لیا۔ مارخور کے سینگوں کی لمبائی 41 انچ، شکاری نے 68,000 امریکی ڈالر جمع کرائے۔ مارخور کے شکار کے موقع پر پولیس، وائلڈ لائف حکام اور وی سی سی نمائندے موجود تھے۔ لاہور میں سردی بڑھ گئی ہے، سموک کم نہ ہوئی، ایئر کوالٹی انڈیکس 444 ریکارڈ، دنیا میں پہلا نمبر۔ کانانو میں سب سے زیادہ فضا آلودہ، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بھی سانس لینا دشوار۔ لبرٹی کینٹونمنٹ اور اقبال ٹاؤن میں بھی آلودگی سے متاثر، طبی ماہرین کا ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت۔ پنجاب میں صبح کے وقت دھند سے ٹریفک کی روانی متاثر، حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویز کئی مقامات سے کھول دی گئی۔ ترکیہ میں نئے سال پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، داعش کے 357 مشتبہ ارکان گرفتار۔ وزیر داخلہ کے مطابق 21 صوبوں میں بیک وقت انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں۔ مزید کہا، ترکیہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو ملک میں سرگرم ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترک حکام کے مطابق گرفتار افراد نئے سال پر دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی بنا رہے تھے۔ چھاپوں کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا۔ برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جاپان سمیت 10 ممالک کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، ناروے، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ بھی شامل۔
اعلامیے میں کہا گیا غزہ میں 13 لاکھ افراد کو فوری طور پر رہائش کی ضرورت ہے۔ غزہ میں ضروری طبی آلات اور سامان کی شدید قلت ہے۔ 7,40,000 افراد زہریلے پانی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ بین الاقوامی NGOs کو غزہ میں کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ طبی سمیت دیگر ضروری سامان کی درآمد پر سختیاں ختم کی جائیں۔ اسرائیل غزہ میں امداد کے لیے سرحدی راستے کھولے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی امور اور مشترکہ امور پر گفتگو۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ کسی بھی جارحیت کے خلاف جواب بہت سخت ہوگا۔ ایران کا امریکی صدر کی ممکنہ حملے کی دھمکی پر سخت رد عمل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر کہا ایران کی سلامتی کے خلاف کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے۔ اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کہتے ہیں ایران اپنے دفاع کے لیے کسی سے اجازت لینے کا محتاج نہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کے خلاف ایرانی عوام کا رد عمل غیر متوقع ہوگا۔ کشیدگی کے بادل چھٹنے لگے۔ تھائی لینڈ نے امن معاہدے کے بعد زیر حراست 18 کمبوڈیائی فوجیوں کو رہا کر دیا۔ جنگ بندی کے تحت فوجیوں کو 72 گھنٹوں میں رہا کیا جانا تھا، تاہم کچھ الزامات کے باعث قیدیوں کی رہائی میں تاخیر ہوئی۔ اس کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان حالیہ جنگ بندی تاحال برقرار دکھائی دیتی ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت خارجہ نے رہائی کو غیر خیر سگالی کا مظاہرہ قرار دیا، جبکہ کمبوڈیا کی وزارت دفاع نے امید ظاہر کی کہ اس اقدام سے باہمی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ ایران نے رائل کینیڈین نیوی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ اقدام کینیڈا کی جانب سے 2024 میں پاسداران انقلاب گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا جواب ہے۔ پاسداران انقلاب گارڈز ایرانی فوج کا نظریاتی بازو ہے۔ کینیڈا کی جانب سے دہشت گرد گروپ قرار دینا عالمی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی کی فراہمی میں اچانک خرابی۔ فرانس اور برطانیہ کے درمیان چلنے والی یورو سٹار ٹرین سروس منسوخ۔ یورو سٹار انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چینل ٹنل میں اوور ہیڈ پاور سپلائی کے مسائل کے بعد لی شٹل کی ایک ٹرین خراب ہو گئی۔ مسافر بغیر کسی اضافی چارج کے اپنی بکنگ تبدیل کر سکتے ہیں۔ متاثرہ مسافروں کی معلومات کی کمی اور سہولیات نہ ملنے پر شکایات۔ کئی خاندان گھنٹوں سے ٹرینز اور گاڑیوں میں محصور رہے۔ چین میں موٹاپے کے بڑھتے مسائل۔ موٹاپے کا شکار افراد کے لیے خصوصی جیلیں قائم۔ 28 دن میں وزن کم کروانے کا دعویٰ۔ ان مراکز میں موٹاپے کے شکار افراد 28 دن تک رہتے ہیں اور سخت جسمانی تربیت کے ذریعے وزن کم کرتے ہیں۔